حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ہستی ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے متعلق ایک اختلاف ہے کہ کیا وہ مسلمان تھے یا کافر تھے۔ اہل سنت کا موقف یہ کہ مسلمان تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ابی کا ذکر آیا ہے کہ آپ اپنے والد سے کہہ رہے تھے کہ آپ گمراہ ہیں، کھلی گمراہی میں ہیں، آپ بتوں کو پوج رہے ہیں، جیسا کہ سورہ انعام میں آیت نمبر 74 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا تو ابی اپنے والد سے کہا۔ اب اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ابی جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ، ظاہر قرآن عربی میں ہے۔ ابن جو ہے نا وہ چچا کو بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جو چچا تھے آزر تھے اور وہ گمراہ تھے اور وہ کافر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ طارق تھے، وہ کافر نہیں تھے۔ اس بارے میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تحقیق کی ہے۔ تبیان القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 554 پہ بڑی بہترین تحقیق ہے۔ ان کی تحقیق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اہل سنت کے یہی موقف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں بلکہ طارق تھے۔ آزر آپ کے چچا تھے، عربی میں ابن چچا کو بھی کہتے ہیں۔ تو امام ابو اسحاق جو نسب کے بیان کرنے والے بہت بڑے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام آزر نہیں تھا، طارق تھا۔ امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام آزر نہیں، طارق تھا۔ امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس رازی وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ امام مجاہد وہ بھی یہ کہتے ہیں آپ کے والد کا نام آزر نہیں تھا بلکہ آپ کے چچا کا نام تھا، اس لیے کہ قرآن پاک میں چچا کو والد کے نام سے بھی یاد کیا گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 133 ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، ان کا ہم آپ کے خدا، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی ہم عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ابراہیم، اسماعیل و اسحاق۔ تو اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا لگتے تھے، لیکن یہاں اب ان کا آبا کا ذکر ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کے خدا پر ہم ایمان لائیں گے، اس کی بات کریں گے۔ تو یہاں سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابن جو ہے وہ چچا کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے محدثین نے اور اہل سنت نے اس بات کو واضح لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ کافر نہیں تھے، آزر نہیں تھے، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پھر جو اسماعیل ہے آپ علیہ السلام اس کی لڑی میں سے ہیں۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ علیہ السلام کی جو لڑی ہے، جو آپ کا نسب ہے، اس میں سے شخص ایک کافر تھا، جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ میرے یہاں سارا نسب پاکیزہ نسب ہے، افضل نسب ہے۔ تو مومن افضل ہو سکتا ہے، کافر تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہے وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِک، بے شک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے۔ کسی زمانے میں بھی آپ علیہ السلام کے نسب میں کوئی مشرک آ گیا تو وہ بہتر تو نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مجھے بنو آدم کے ہر قرن اور ہر طبقہ میں سب سے بہتر قرن اور طبقہ سے مبعوث کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ جس قرن میں میں موجود ہوں سب سے بہتر، یعنی میرا نسب سب سے بہتر قرن میں آتا رہا۔ تو مومن بہتر ہے، کافر مشرک تو بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، دلائل النبوہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا نسب بیان کیا مدر بن نزار تک۔ آپ نے فرمایا جب بھی لوگوں کے 2 گروہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے بہتر گروہ میں رکھا، 2 گروہ بہتر گروہ میں رکھا، کافر بہتر تو ہو نہیں سکتا۔ میں جائز ماں باپ سے پیدا کیا گیا، مجھے زمانہ جاہلیت کی بدکاری سے کوئی چیز نہیں پہنچی، زمانہ جاہلیت کی بدکاری سے کوئی چیز نہیں پہنچی۔ میں نکاح سے پیدا کیا گیا، بدکاری سے پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر پاکیزگی کا یہ سلسلہ میرے ماں باپ اور میرے باپ اور میری ماں تک جا کے پہنچا۔ میں بطور شخصیت تم سب سے بہتر ہوں اور بطور باپ کے تم سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ آپ نسب سے بھی بہتر ہیں اور آپ علیہ السلام اپنی شخصیت سے سب سے کیا ہے، بہتر ہیں۔ اسی طرح مستدرک الحاکم اور دیگر کتابوں میں
سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ عز و جل نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور ان میں سے اوپر والے آسمان کو پسند کیا اور اس میں سکونت رکھی، اور باقی آسمانوں میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا سکونت دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق میں سے بنو آدم میں سے عربوں کو پسند کیا، عربوں میں سے مدر کو پسند کیا، مدر میں سے قریش کو پسند کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو پسند کیا، بنو ہاشم میں سے مجھے پسند کیا، سو میں پسندیدہ لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہوں۔ لہٰذا جس نے عربوں سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو اس روایت میں کہ میں ہر قرن میں بہتر لوگوں میں میرا نسب چلتا آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہر قرن میں بہتر لوگوں میں آتا رہا ہے تو ظاہر وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے دلائل ہیں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں حدیث لاتے ہیں کہ حضرت واصلہ بن اسکا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانوں کو پسند کیا، اور کنانا سے قریش کو پسند کیا، اور قریش سے بنی ہاشم کو پسند کیا، اور بنو ہاشم سے مجھے پسند کیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، پھر کنانا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پسند فرماتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دلائل ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں تھے چونکہ وہ کافر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعائیں بخشش کروں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ نے انہیں منع فرما دیا کیونکہ وہ کافر ہیں۔ کچھ احادیث میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے، وہ ابن کا لفظ ہے، اور وہیں بھی محدثین کہتے ہیں کہ یہ اب جو ہے یہ چچا سے متعلق ہے، جیسا کہ بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آزر سے قیامت کے دن ملاقات ہوگی، اور آزر کے چہرے پر دھواں اور گرد و غبار ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے فرمائیں گے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میری نافرمانی نہ کرنا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دھڑلے کے ساتھ اس سے بات کر رہے ہیں تو یہ والد کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں ابن سے یہ بھی مراد کون ہے؟ آپ کے چچا ہیں۔ اور محدثین نے اس کی شرح کی ہے، امام ابن کثیر نے اس کی شرح کی، کہتے ہیں یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہے، اور جمہور اہل نسب بشمول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سب اس پر متفق ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ ہے، آزر نہیں ہے۔ اور اہل کتاب بھی کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام تارخ ہے، آزر نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی اسی کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے والد آزر نہیں ہیں۔ اسی طرح شیخ محمد ادریس کاندھلوی وہ بھی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کے والد آزر نہیں بلکہ تارخ ہیں۔ اس بارے میں اہل سنت کا واضح موقف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں، کیونکہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو پسندیدہ لوگوں میں آیا ہے، پاک لوگوں میں آیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں ایسا کوئی کافر آ نہیں سکتا۔ ان تمام دلائل سے اور صحیح روایات سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا نسب ہے وہ پاک لوگ ہیں اور مومن ہیں، کوئی ان میں سے کافر نہیں ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، پھر آپ کے والد بھی ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، تو آپ علیہ السلام کے آباء اجداد میں سے کوئی کافر نہیں رہا۔ اہل سنت کا موقف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، چونکہ آزر کافر تھے، یہ آپ کے والد نہیں تھے۔